تیسری چیز جو اس مہینے میں جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ قیام رمضان ہے۔ تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، قیام اللیل جس کو کہتے ہیں، قیام رمضان جس کو کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا صرف پہلے 10 دن میں نہیں بلکہ پورے مہینے میں۔ کچھ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں شروع میں، پھر دھیرے دھیرے یعنی کسی نہ کسی بہانے سے وہ قیام اللیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے چور دروازے اس میں ہیں، 4 رکعت پڑھ کے جاتے گھر پہ، بقیہ 4 جو ہے آخری رات میں پڑھوں گا۔ کائے کا اٹھتا ہے، وقت پہ بھی اٹھاتی ہے سحری کے وقت میں، اٹھو جی جلدی ورنہ وقت چلا جائے گا، اب اس کے بعد نہیں اٹھاؤں گی۔ پھر اٹھتا ہے کسی طرح سے سحری کے ڈر سے، سحری چلی جائے گی، اور پھر نماز کہاں گئی اس کی؟ 4 رکعتیں چلی گئی اس کی۔ پوری نماز آدمی پڑھے امام کے ساتھ میں، یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں یعنی قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس پر جو وعدہ ہے اس کے یقین اور اس کی طلب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے جس کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من قام مع الامام حتی ینصرف، وہ انسان جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو، کتب لہ قیام لیلۃ، اسے بقیہ پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ کس کو؟ وہ جو شروع سے اخیر تک امام کے ساتھ تراویح کے ختم ہونے تک شریک رہے۔ جو بیچ میں سے جاتا ہے اس کو نہیں ملتا۔ پوری رات قیام اللیل کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو امام کے ساتھ پوری نماز میں نماز سے فارغ ہونے تک شریک رہے۔ تو اگر ایسا پورے قیام اللیل میں رہنا، پورے قیام اللیل میں شریک رہنا، بیچ میں سے نہیں جانا، بغیر عذر کے نہیں جانا، کسی کا عذر ہے تو اور بات ہے، لیکن بغیر عذر کے نہیں جانا، تو جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو بقیہ پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ تراویح مشکل سے پڑھ لیا، باقی پوری رات ثواب ملے گا عبادت کا۔ کس بنا پر؟ کہ امام کے ساتھ اخیر تک وہ شریک تھا، وتر پڑھنے تک پورا تھا۔ تو یہ اہتمام ہم لوگ کو کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں تراویح چل رہی ہوتی ہے۔ کیوں باہر ہے بھائی تو؟ بعد میں پڑھ لوں گا، بچی ہوئی تھوڑی پڑھ لیا میں، یا کوئی سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، فرض پڑھ لیا باہر جا کے کھڑا ہوا ہے، وہ یہاں بھی نہیں پڑھتا، گھر پہ بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی گھر پہ پڑھنے والا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کی اپنی چاہت ہے۔ بعض صحابہ جو ہیں آخری حصے میں تراویح خود سے اکیلے میں پڑھتے تھے۔ تو جیسا بھی آدمی چاہے پڑھے چھوڑے نہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کتنا ایماندار ہے۔ پچھلا ایکسپیرینس اور زیادہ اس کے لیے معلوم ہے کہ میں پہلے کیسا کرتا آیا ہوں۔ جو آدمی چھوڑنے والا ہے، جس کے اٹھنے کے چانسز نہیں ہے، وہ شریک ہو جائے جماعت میں، اور جو آدمی معمول اس کا ہے اٹھنے کا، وہ آخری رات میں پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے۔